مولا کی خدمت گار بن کر آئیں گے اور مولا کا حلیہ مبارک کیسا ہوگا؟ علی راسہ امامت رسول اللہ، سر پر نان مصطفیٰ کا امامہ ہوگا۔ علی کتفہ عبا نبی اللہ، ان کے کندھوں پر رسول اللہ کی عبا ہوگی۔ فی یدہ عصا رسول اللہ، ایک ہاتھ میں نبی پاک کا عصا ہوگا۔ فی یدہ انہ ذوالفقار امیر المومنین، ایک ہاتھ میں نانا مصطفیٰ کا عصا ہوگا، دوسرے ہاتھ میں داد علی کی تلوار ہوگی۔ یعنی جمال مصطفیٰ لے کر جلال حیدر کرار لے کر آئے گا۔ اس شان سے میرے مولا کعبہ میں ظاہر ہوں گے، اور کعبہ سے جب مولا ظہور فرمائیں گے نا میرے دوستوں بزرگوں، لیس لہ ظل، جس طرح نبی پاک کا سایہ نہیں تھا نا، اسی طرح ہمارے 12ویں مولا کا بھی سایہ نہیں ہوگا۔ سر اٹھانا، جس طرح نبی پاک کا سایہ نہیں تھا اسی طرح ہمارے 12ویں مولا کا بھی سایہ نہیں ہوگا۔ علی راسہ غمامۃ، جس طرح نبی پاک چلتے تھے سر پر بادل کا سایہ ہوتا تھا، مولا مہدی جب کعبہ میں چلیں گے سر پر بادل کا سایہ ہوگا۔ یہ درمیان والے بھی سب محمد ہیں، لیکن یہ خصوصیت نہیں تھی یا پہلے کے ساتھ تھی؟ میں توجہ کرنا، جشن میں بیٹھے ہیں ذرا بولیں گے، یا آخری مولا جب آئیں گے سایہ بھی نہیں ہوگا، سر پر بادل کا سایہ بھی ہوگا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ میں تو یہ سمجھا ہوں کہ بادل اور سایہ نہ ہونا دنیا کو بتائے گا صدیاں گزر گئی ہیں، اصل بھی وہی ہے، نسل بھی وہی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت فرمائے۔ نہیں جملہ میں نے بہت بڑا کہا ہے، صلوات ذرا ڈھیلی ڈھیلی پڑی ہوئی، بابا سے بلند صلوات پڑھ دے۔ اللہ اصل بھی وہی ہے، نسل بھی وہی ہے۔ جو کمال اللہ نے پہلے محمد کو دیا تھا وہی کمال اللہ نے آخری محمد کو عطا کیا ہے۔ اچھا گفتگو ہوگی، باتیں ہوں گی۔ اچھا پروگرام تو میرا نہیں تھا، لیکن اگر آپ کا مزاج بن گیا ہے تو ایک اور جملہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ امام کہیں گے کہ میں مہدی برحق ہوں، لوگ اعتراض کریں گے آپ مہدی ہیں تو دلیل دیں، یہودی آئیں گے۔ اور یاد رکھیے گا جتنی آسمانی کتابیں ہیں نا، علماء لکھتے ہیں کہ ترکی کا ایک شہر انطاکیہ، اس کے اندر ایک غار میں ساری آسمانی کتابیں اصلی حالت میں محفوظ ہیں۔ جب مولا ظہور فرمائیں گے ہر مذہب کے لوگ آئیں گے، سوال کریں گے، اعتراض کریں گے، تو مولا کسی کو بھیج کر وہ کتابیں منگوائیں گے۔ اب مجھے جملے کی سمجھیے گا، قدر کیجیے گا۔ پہلے آقا امیر المومنین نے کہا تھا میرے لیے مسند علم لگا دی جائے، تورات والے آئیں۔ بھئی توجہ، علی فیصلہ تورات سے کرے گا، زبور والے آئیں، علی فیصلہ زبور سے کرے گا، انجیل والے آئیں، علی فیصلہ انجیل سے کرے گا، مسلمان آئیں، علی فیصلہ قرآن سے کرے گا۔ یاد رکھیے گا پہلے نے کہا تھا، آخری کعبہ میں کر کے دکھائے گا۔ تھوڑا گھر سو جگہ خالی کریے، مومنین تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، جشن کا ماحول بن رہا ہے، بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہ پتہ نہیں ڈرتے ہوئے کچھ نہیں آتے تو بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ اللہ صلی اللہ، میں پہلے آکھا نا میرے سوچی تو صحیح ہے، پریشان نہ تھی ہوں، میں تو توڑے کڑ سور لگا ہوا، میں آپ کے اللہ کافی ہیں، بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ اللہ جشن کا ماحول ہے، مومن کو خوش کرنا بھی ثواب ہے۔ پہلے تک اللہ امینہ ماشاءاللہ سارے میرے ذاکر برادے پہ نسل والے سوزی ہیں، بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ ہر مذہب کا بندہ آئے گا، امام اسے اس کی کتاب کے مطابق جواب دیں گے، اور کتاب پکار کر کہے گی حق بھی وہی ہے جو مولا مہدی نے کہا ہے، سچ بھی وہی ہے جو مولا مہدی نے کہا ہے۔ لیکن ایک قوم نہیں مانے گی۔ اب دیکھوں گا بہت بڑا جملہ عظمت امام زمان علیہ السلام کا آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ایک قوم نہیں مانے گی کیونکہ اکثریت ہے، میجورٹی ہے، حکومت ہے ایک دنیا کے بہت بڑے حصے پر عیسائی، وہ نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم نہیں مانتے، ہم کسی دلیل کو نہیں مانتے۔ اب اللہ فرمائے گا اے میرے نبی عیسیٰ، اللہ اکبر، چرخ چہارم چھوڑو، چوتھا آسمان چھوڑو، کعبے میں جا کر دنیا کو بتاؤ تیرا امام کون ہے۔
اللہ اور اتفاق یہ ہے کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے حضرت عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے، خانہ کعبہ پہنچیں گے، نماز کا وقت ہوگا، اذان ہو چکی ہوگی، ہمارے امام فرمائیں گے تقدم یا نبی اللہ، آئیے اللہ کے نبی نماز پڑھائیے۔ بھئی توجہ کیجئے گا، تقدم یا نبی اللہ، آئیں آ کر نماز پڑھائیں۔ میں نے ایک عالم سے سنا ہے، ان کے الفاظ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک سوال کریں گے حضرت عیسیٰ، کیا وجہ ہے کہ آپ نے مجھے دعوت دی ہے نماز پڑھانے کی؟ مولا فرمائیں گے اس لیے کہ تم مریم بطول کا بیٹا ہے، ہماری لاریب کتاب کے اندر تیری ماں کا ذکر ہے، آخری آدمی تک توجہ، اس سے بڑا میرے پاس وقت کے امام کی عظمت کا جملہ نہیں ہے۔ مولا جب یہ جملہ کہیں گے نا تیری ماں مریم ہے، حضرت عیسیٰ ہاتھ باندھ کر کہیں گے ماں مریم ہونا اور بات ہے، زہرا کا بیٹا ہونا مریم کا بیٹا ہونا اور بات ہے، فرزند زہرا ہونا اور بات ہے۔ میری مجال نہیں، میں آپ کے آگے کھڑا ہو کر آپ کو نماز پڑھاؤں۔ توجہ، کعبہ کا وہ منظر میں اکثر کہا کرتا ہوں اللہ ہمیں یہ منظر دکھائے اور بڑے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس وقت دنیا کو پتہ چلے گا جس کے بیٹے کو عیسیٰ جیسا نبی نماز نہیں پڑھا سکتا، اس کے دادے علی کا مقام کیا ہوگا۔ اللہ نے ہمیں ایسا امام عطا فرمایا۔ کعبہ سے ظاہر ہوں گے، حضرت عیسیٰ آ کر عیسائیوں سے کہیں گے اور میری قوم غفلت کا پردہ اتار کر دیکھو، میں جس کے پیچھے کھڑا ہو کر نماز پڑھنا سعادت سمجھتا ہوں، وہ تمہارے بھی زمانے کا امام ہے اور میرے بھی زمانے کا امام ہے۔ اللہ نے مجھے اس کی گواہی کے لیے چوتھے آسمان پر بٹھایا ہوا تھا۔ ماننے والے مانیں گے، نہیں ماننے والے نہیں مانیں گے۔ اللہ نے ہمیں ایسا قریب امام عطا فرمایا کہ جس کے ذریعے خدا دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ 1.25 لاکھ نبیوں کی صفات کا مظہر، آل محمد کی صفات کا مظہر بن کر ہمارے مولا تشریف لائیں گے۔ شیخ توسی نے درود ہے وظائف الابرار صفحہ نمبر 320 پر یہ درود کا جملہ موجود ہے۔ 14 معصومین پر صلوات کیسے پڑھنی ہے ہمارے مذہب کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ 14 کا تو ذکر صلوات کا تفصیل نہیں کر سکتا، لیکن جس امام کی ریت ہے ان پر سلام کتنی عظمت کے مالک ہیں۔ شیخ توسی فرماتے ہیں اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوت النبویہ، میں اپنے وقت کے امام کا تعارف کروا رہا ہوں، اللہ جی صاحب الدعوت النبویہ والسولت الحیدریہ والعفت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والعبادت السادہ، توجہ ہے، والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والعلوم الباقریہ، توجہ ہے، والصدق الجعفریہ والحلم القاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والحیبت الاسقریہ والغیبت الالہیہ۔ کائنات قربان جس امام کی ہم ریت ہیں وہ کتنی عظمت کا مالک ہے۔ اللہ جی صاحب دعوت النبویہ، اس کی دعوت ایسی ہوگی جیسے رسول اللہ دعوت دے رہے ہیں، ان کا لہجہ ایسے ہوگا جیسے مولا علی بات کر رہے ہیں، وہ اتنا معصوم ہوگا جتنی میری پاک بی بی سیدہ معصومہ ہے جی، ان کا حلم امام حسن مجتبیٰ جیسا ہوگا، شجاعت مولا حسین جیسی ہوگی، عبادت مولا سجاد جیسی، توجہ ہے۔ میں تو یوں کہا کرتا ہوں جو 14 صفات 14 معصومین کی صفات کا مظہر بن کر آئے گا وہ تیرے میرے وقت کا امام زمانہ ہوگا۔ بے شک ایسے امام کا اللہ نے ہمیں ریت بنایا، ایسے امام کی اللہ نے ہمیں محبت عطا فرمائی۔ اچھا بات آ گئی ہے، اجازت دے دے میں جملہ کا چھوڑا، ہمارے امام کا لقب ہے، کسی امام کا لقب نہیں ہے، امام صاحب العصر والزمان۔ کیا لقب ہے مولا کا؟ امام صاحب العصر والزمان۔ اگر اجازت دو نواں جملہ نئی تحقیق آپ تک ایک جملہ پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہمارے امام کون ہیں؟ جو صاحب العصر والزمان، جو وقت اور زمانے کا امام ہے۔ نمی رو بھائی او والے لفظ سنایا ہوئے تشریح نبی ہو سی۔ زمان کسے کہتے ہیں؟ یہ جو شب و روز گزر رہے ہیں نا اس کو وقت کہتے ہیں، یہ لیل و نہار کی گردش اس کو وقت کہتے ہیں۔ مثلا 24 گھنٹے میں ایک دن پورا ہوتا ہے، دن اور رات پورے ہوتے ہیں، ایک مہینے جو چاند چکر لگاتا ہے مہینہ پورا ہوتا ہے، سورج جو اپنے نظام کے گرد گھومتا ہے وہ سال بنتا ہے۔ یعنی یہ شمس و قمر کی جو حرکت ہے
ان کو زمان کہتے ہیں، اسی سے وقت بنتا ہے، ہم اس کے اندر موجود ہیں، ہمیں زمانی کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا زمانے کی خاصیت کیا ہے؟ مولا سے کسی نے پوچھا نیا جملہ ہے، اچھا لگے میرے لیے دعا کرنا۔ مولا فرماتے ہیں کہ زمانے کی تعریف یہ ہے کہ زمانہ دور کو قریب کر دیتا ہے، قریب کو دور کر دیتا ہے، نئے کو پرانا کر دیتا ہے، پرانے کو نیا کر دیتا ہے۔ کوئی نہیں سمجھا تو سمجھاتا ہوں، زمانے کی خاصیت یہ ہے کہ نئے کو پرانا کر دیتا ہے۔ ماشاءاللہ آصف بھائی نے مکان کی سیٹنگ نہیں کرائی، آہستہ آہستہ یہ پرانا ہوگا، کیوں؟ گردش لیل و نہار اثر انداز ہوگی، نئی چیز کو پرانا کر دے گی جی۔ اور اسی طرح کوئی دور ہے، قریب ہے، اسے دور کر دے گا۔ زمانہ جشن شروع ہوئے تھے، ان کے والد صاحب موجود ہوتے تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ زمانے نے ہم سے ان کو جدا کر دیا۔ کتنے احباب تھے جو پہلے تھے چلے گئے، اب کتنے نئے بچے ہیں جو دنیا کے اندر آئے ہیں، لوگ صاحب اولاد ہو گئے۔ اللہ آج کی رات کے صدقے میں تمام مومنین کو ویاسب کو حیاتی والا بچہ عطا فرمائے۔ تو زمانہ دور بھی کرتا ہے، نزدیک بھی کرتا ہے، نیا بھی کرتا ہے، پرانا بھی کرتا ہے۔ نہیں سمجھے، کبھی ہم بھی بچے تھے جی، اب بڑے ہوئے، داڑھی سیاہ تھی، اب آہستہ آہستہ سفید ہو رہی ہے۔ ایک وقت آئے گا جب بڑھاپا ہوگا، جو کل کے بچے تھے وہ جوان ہو جائیں گے۔ زمانہ دور بھی کرتا ہے، نزدیک بھی کرتا ہے، بڑھاپا بھی لاتا ہے، قریب بھی کرتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا زمانہ اس پر اثر انداز ہوتا ہے جو زمانے میں رہتا ہو، لیکن مولا امام زمانہ ہے۔ اللہ نہیں جملہ بڑا ہے، نعرہ بہت چھوٹا ہے۔ یعنی ہمارے مولا زمانے کے بھی امام ہیں۔ اگر کسی کو نہیں سمجھ آئی تو عرض کرتا ہوں، 1000 سال سے زیادہ کا عرصہ اس وقت ہمارے امام کو دنیا میں آئے ہوئے ہو چکا ہے۔ یہ جشن منانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا مہدی مولا آئیں گے نہیں، آ چکے ہیں جی۔ ہم جشن منا کر دنیا کو بتا رہے ہیں ہمارا امام آئے گا نہیں بلکہ آ چکے ہیں۔ 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ مولا سے کسی نے پوچھا کہ صاحب العصر و زمان کیوں کہا جاتے ہیں؟ مولا نے فرمایا اسی لیے کہ ان کا سین لمبا ہوگا لیکن دیکھنے میں جوان نظر آئیں گے۔ ہزاروں سال کے بعد بھی ان کے جسم پر زمانہ اثر نہ کر سکے، اسے صاحب العصر و زمان کہا جاتا ہے۔ مولا جب ظہور فرمائیں گے بالکل نوجوان نظر آئیں گے۔